بلخ کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کے پاس دنیاوی مال و دولت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی قیمتی چیز بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی اس کے پاس تھے۔ 2 اس کے بیٹے تھے، اس کا انتقال ہوا تو جائیداد انہوں نے آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ جب بال مبارک تقسیم ہونے کی باری آئی تو بڑے بیٹے نے کہا کہ 1 بال تم رکھ لو، 1 میں رکھ لیتا ہوں، اور جو تیسرا بال ہے اس کے 2 ٹوٹے کر آدھا تم رکھ لو اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ چھوٹا بیٹا عاشق رسول تھا، اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو یوں توڑا جائے۔ تو بڑا والا کہنے لگا کہ اگر تمہیں ان بالوں سے محبت ہے تو تم 3 بال رکھ لو، ساری جائیداد مجھے دے دو۔ اس نے یہ دنیا کی دولت کو ٹھکرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک تھے انہیں لے لیا، روزانہ ان کی زیارت کرتا اور درود و سلام پڑھتا۔ اب اس کا مال تو بڑھتا گیا اور اس کا مال گھٹتا گیا، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس کو قبر میں جب اتارا گیا تو ایک بزرگ کے خواب میں حضور تشریف لائے، فرمایا جس کو کوئی حاجت ہو اس کی قبر کے بعد جا کر دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو عاشق رسول یعنی کہ جس کو حضور سے محبت، حضور سے نسبت، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب وہ کوئی بندہ کہے جی یہ بالوں کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، بالوں کے سامنے درود و سلام پڑھنا، دعا کرنا، اب وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جی یہ تو شرک و بدعت ہے۔ بھائی یہ نبی کے بال ہیں، کوئی عام انسان کے بال تھوڑی ہیں۔ ان بالوں کا ذکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم، حضور کے بالوں کی قسم اٹھا رہا ہے قرآن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ والشمس وضحاها والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ کلام الہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے حق نے تجھ کو جمیل کیا اور کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اب وہ کلام قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی قسم کھا رہا ہے، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ نبی کے بال ہیں، کوئی عام بال نہیں ہے، اور ان بالوں کی جو ہے وہ بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ ہمیں بھی بنانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعونی سارے کے سارے جب دریا میں غرق ہو گئے تو ایک فرعونی بچ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ کیسے بچ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہ تیری نقل اتارتا تھا، تیری طرح کا جبہ پہنتا، سر پر امامہ رکھتا، ہاتھ میں عصا پکڑتا تھا، تو میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک شخص میرے کلیم اللہ کی نقل اتارے، میں اس کو دریا میں ڈبو دوں۔ تو تمہاری نقل اتارنے کی بنا پر اس کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ تو ایک فرعونی موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرے، چہرے پر داڑھی سجائے، زلفیں رکھے، امامہ سجائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح کا لباس اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنا کرم کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بال ایسے رکھیں جیسے حضور نے رکھے۔ حضور نے کیسے بال رکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درمیان میں سے مانگ نکالتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھیں، کبھی وہ اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ کندھوں کو چھونے لگتی تھیں، تو کبھی کان کی لو سے زیادہ ہوتی تھی، کبھی کان کے لو کے برابر ہوتی تھی، کبھی آدھے کان کے برابر ہوتی تھی۔ تو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر زلفیں سجائیں، اور سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کا تاج ہوتا تھا، چہرے پر پیاری پیاری داڑھی مبارک ہوتی تھی۔ یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کی قرآن قسم اٹھا رہا ہے، وضحیٰ، اور یہ دنیا کا خوبصورت ترین چہرہ ہے، یہ دنیا کا حسین ترین چہرہ ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ عَيْنِي،
کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما رأیت احسن من رسول اللہ، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آپ کا چہرہ اپنے دست قدرت سے بنایا۔ کیسا بنایا کہ چہرے پر زلفیں ہیں، داڑھی ہے، پتہ چلا کہ یہ چہرہ اللہ کے پسندیدہ چہرہ ہے۔ ہمیں بھی ایسا چہرہ بنانا چاہیے جو پرفتن دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم بالوں کے مختلف اسٹائل بنانے کے بجائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹائل تھا وہ بنائیں، درمیان میں سے مانگ نکالیں اور ہم زلفیں رکھیں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ بال کندھے سے زیادہ لمبے ہو جائیں اور بندہ ان پر ہیئر کیش لگائے اور اس میں پونی کرے، کہ یہ جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مرد پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے جو عورتوں کی طرح کی مشابہت اختیار کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالوں میں تیل لگاتے تھے۔ تیل لگانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں تیل ڈالا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 انگلیوں سے درمیان میں، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر پورے سر پر تیل لگایا جائے گا۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ بھووں پر بھی تیل لگایا جائے گا، یہ پلکوں پر اس طرح کر تیل لگایا جائے گا، اور داڑھی مبارک پر بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالوں میں اور داڑھی میں اور بھووں پر، پلکوں پر تیل لگاتے، اور آپ کنگھی کیا کرتے، سر میں بھی اور داڑھی میں بھی کنگھی کرتے۔ تو اگر بندہ سنت کی نیت سے اس عمل کو اختیار کرے گا تو یوں سر میں تیل لگانے کا ثواب، کنگھی کرنے کا ثواب، داڑھی میں کنگھی کرنے کا ثواب۔ جو بندہ وضو کرنے کے بعد داڑھی گیلی ہوتی ہے، اپنی داڑھی میں کنگھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کوئی عام بال نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کے بال ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پہلے دائیں طرف کے بال اتروائے اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، فرمایا جاؤ یہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ پھر دل والی طرف کے یہاں سے بال اتروائے سارے، اور کہا کہ جاؤ یہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دو تاکہ لوگ اس سے برکت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے تو حضور کے داڑھی کا ایک بال مبارک یہاں سے اتر کر زمین کی طرف نیچے تشریف لے جا رہا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑ گئی اور فوراً لپکے اور زمین پر گرنے سے پہلے اس بال مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ مسکرائے اور آپ نے دعا دی کہ ابو ایوب انصاری، اللہ پاک تجھ سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو، کہاں لکھا ہے، کیا قرآن میں اس چیز کا حکم آیا ہے، کیا میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم بالوں کی اتنی ادب کرو، بالوں کا اتنا تعظیم کرو؟ حضور نے کہا اے ابو ایوب انصاری، اللہ تعالیٰ تجھ سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دور کر دے۔ کہ حضور کے بالوں سے، حضور سے محبت، حضور کے بالوں سے محبت، حضور کی تعظیم، حضور کے بالوں کی بھی تعظیم کہ ان کو زمین پر گرنے نہیں دیا جا رہا۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال تشروائے، ایک درخت کے نیچے رکھے آپ نے، تو صحابہ کو جب پتہ چلا تو صحابہ لب گئے۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ مجھے بال حاصل ہو جائے، اور کئی صحابہ نے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کس لیے؟ کہ ہم ان بالوں سے برکتیں حاصل کریں گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کچھ بال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حاصل کر لیے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ خالد ان بالوں کا کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بالوں سے میں برکت حاصل کروں گا، جنگ کے موقع پر ان بالوں سے میں مدد طلب کروں گا۔ بالوں سے مدد طلب کرنا تو شرک ہو گیا نا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں کی جا سکتی۔ اب خالد بن ولید کہہ رہے ہیں میں جنگ کے موقع پر ان بالوں سے مدد طلب کروں گا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں یہ شرک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خالد جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکے، تم ہمیشہ غالب رہو گے جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوئی، ہمیشہ آپ فاتح رہے ہیں، ہمیشہ آپ کو فتح حاصل ہوئی ہے، کیونکہ آپ کی ٹوپی میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ یہ عام لوگوں کی طرح کے بال نہیں ہیں، یہ اللہ کے حبیب کے بال ہیں۔ اب ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے، محافل میلاد ہوتی ہیں، اور بعضوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہوتے ہیں،
اور انہوں نے بڑے سے خوبصورت شیشے کے اندر اور خوشبو وغیرہ میں حضور کے بالوں کو رکھا ہوتا ہے اور اس کی زیارت کروائی جاتی ہے اور لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بدعت ہو رہی ہے، یہ تو شرک ہو رہا ہے۔ نہ نہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کی ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، انہوں نے بڑی ہی پیاری خوبصورت سی چاندی کی ڈبیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھے ہوئے تھے، اور جب کبھی کسی کو کوئی نظر بد ہو جاتی، بیماری ہوتی، تو آپ وہ بال جو ہے نا حضور کے بال مبارک یوں پانی میں ہلا کر اس کو دیتی، وہ پیتا، اس کو شفا مل جاتی۔ اتنے بڑے عالم دین امام احمد بن حنبل، انہوں نے حضور کے بال رکھے ہوئے تھے، جب کبھی کوئی پریشانی آتی، بیماری آتی، آپ ان بالوں سے کو پانی میں ڈال کر وہ پانی پیتے، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرماتے۔ یہ کوئی دیکھیں، آپ قرآن پاک کو بغور سمجھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شرک ہے کہ بدعت ہے کہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو قمیص دی، فرمایا اذهبوا قمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی آ جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی کا رب کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ، راستے میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، نبی کے اور رب کے درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود کیا یعقوب علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کر سکتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے میری آنکھوں کی روشنی عطا فرما؟ کیا یوسف علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا نہیں کر سکتے تھے یا اللہ میرے والد کو بینائی عطا فرما؟ لیکن آپ نے کیا کہا، اذهبوا قمیصی ھذا، میری قمیص لے جاؤ، میری قمیص میرے والد کے چہرے پر ڈالنا، آنکھوں کی بینائی آ جائے گی۔ اب ایک کرتا نبی نے پہنا ہے، وہ کرتا نبی کے جسم کے ساتھ مس ہوا ہے، اس کرتے میں اتنی پاور ہے کہ وہ ان کی نبی کی آنکھیں چلی گئی ہیں، آنکھوں کی بینائی واپس پلٹ آئی ہے، تو نبی کے اندر کتنی پاور ہوگی۔ تبرکات سے برکت حاصل کرنے کی تعلیم خود قرآن دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص گئی ہے، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی پلٹ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تبرکات سے برکتیں حاصل کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تابوت سکینہ تھا، ایک باکس تھا، اس میں نبیوں کی چیزیں تھیں، کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اس تابوت کو کھولا جاتا تھا تو برکتیں ہوتی تھیں، بارش نازل ہوتی تھی، دعائیں قبول ہوتی تھی۔ جنگ کے موقع پر بنی اسرائیل والے وہ تابوت ساتھ لے کر جاتے تھے، اور جنگ شروع ہوتی تھی وہ تابوت کھولتے تھے اور دعا کرتے، اللہ ان کو فتح عطا کر دیتا تھا۔ اب یہ قرآن ہے، کوئی بریلویوں کا کوئی تقریر تو نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ تو بالوں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اس بال کی قسم قرآن اٹھا رہا ہے، قرآن اس بال کی قسم کھا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے ان سے برکتیں حاصل کی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے ناخن، تراشے ہوئے ناخن تھے، حضور کے بال تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے قبر پر اتارنا ہے تو یہ ناخن اور بال یہ میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میری آنکھوں پر رکھ کر مجھے میری قبر پر اتارنا ہے۔ بتائیں یہ صحابی رسول یہ کام کر رہے ہیں، یہ کیا غلط ہو جائے گا؟ اب تو اس بالوں سے برکتیں حاصل ہوتی رہی ہیں۔ اعتراضات کرنے والے اعتراض کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، یوں ہی ربیع اول کا مہینہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کروائی جا رہی تھی، ایک شیشے کے باکس میں تھی، جمع غفیر لوگوں کا، ہزاروں لوگ یوں قطار میں آ رہے ہیں، حضور کے بالوں کی زیارت کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان اڑ گیا اور غصے میں آ کر تقریر کرنا شروع کر دی، کیا ثبوت ہے یہ حضور کے بال مبارک ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہی ہے، یہ تم نے کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اس کو بڑی مشکل کے ساتھ ایک عالم دین انڈیا کے حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے گئے۔ وہ کہنے لگا بڑے غصے کے ساتھ بولا کہ بتائیں کیا ثبوت ہے کہ یہ حضور کے بال ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ کہتے جی میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ آپ 1 منٹ خاموش رہے، پھر فرمایا کہ کیا نام ہے تمہارے والد کا؟ جی میرے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے۔ اب پھر خاموش رہے، پھر پوچھا کیا واقعی تم عبداللہ کے بیٹے ہو؟ ہاں میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ کیوں آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں؟ کتنی بار تو میں نے آپ کو کہہ دیا۔ وہ آپ نے فرمایا بیٹا غصہ نہ ہو، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ ایک عورت کے کہنے پر تم نے مان لیا نا
کہ تم عبداللہ کے بیٹے ہو، تو ایک عورت، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، ایک عورت نے کہا، تمہاری ماں نے کہا کہ تم عبداللہ کے بیٹے، تم نے مان لیا، یا سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کے بال مبارک ہیں، تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ تھوڑا سا نا ٹھنڈا پڑ گیا، پھر کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1350 سال ہو گئے ہیں، بال آج بھی موجود رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل رہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق، کہ بے شک زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا، میرے اور آپ کے بال جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد مٹی میں مل کر فنا ہو جائیں گے، لیکن یہ حضور کے بال ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ نبیوں کا جسم قیامت تک بالکل صحیح سلامت رہتا ہے، فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یرزق، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو پھر جا کر اس کو یقین ہوا، آپ نے جب آسن انداز میں اس کو دلائل دیے تو وہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، اور ان سے برکتیں جو ہیں وہ حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ عشق و محبت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عشق و محبت میں کسی قسم کی کوئی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ آج لوگ دلیلیں مانگتے رہتے ہیں، اس کی دلیل دو، اس کی دلیل دو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ محبت میں کوئی دلیل نہیں۔ محبت میں جو چیزیں حرام تھیں وہ حضور نے بتا دی۔ صحابہ کرام کو حضور سے بڑا عشق تھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ جہاں سے بھی حضور گزرتے ہیں، درخت حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑ حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، بکری آتی ہے تو وہ حضور کو سجدہ کرتی ہے، اونٹ آتا ہے تو وہ حضور کو سجدہ کرتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ سب آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں رب کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، اگر جائز ہوتا بھی تب بھی میں اپنے آپ کو سجدہ نہ کرواتا، میں عورتوں سے ان کے شوہر کو سجدہ کرواتا۔ اب پتہ یہ چلا کہ عشق و محبت میں سجدہ کرنا حرام ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کبھی سجدہ نہیں کریں گے، سجدہ کرنا تو دور کی بات، حضور کی بارگاہ میں اتنا بھی نہیں جھکیں گے جتنا رکوع میں جھکا جاتا ہے۔ عشق و محبت میں ہمارے لیے یہ چیز حرام ہو گئی۔ یہ کوئی عشق و محبت نہیں ہے، وہ خاتون بے پردہ آئے اور ڈف لی ہو اور میک اپ کیا ہوا ہو اور مائک پر وہ نعتیں پڑھے اور وہ ویڈیو بنائے اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہو، یہ کوئی عشق و محبت نہیں ہے، کیونکہ عشق و محبت میں یہ چیز ہمارے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ حضور کی نعت پڑھی جائے گی لیکن بغیر میوزک کے، حضور کی نعت پڑھی جائے گی لیکن عورت کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، حضور کی نعت پڑھی جائے گی لیکن عورت بے پردہ نہیں ہوگی۔ تو عشق و محبت میں جو چیزیں حرام تھیں وہ بتا دی گئی ہیں، جو جس کی حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے وہ آپ کریں۔ کیا چراغاں کرنے کے حوالے سے کوئی حرام کی دلیل ہے؟ کیا جھنڈا لگانے کے حوالے سے کوئی حرام کی دلیل ہے؟ آپ اپنے گھر میں محفل کرتے ہو، نعت پڑھی جاتی ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کی کوئی حرام کی دلیل ہے؟ آپ 12 ربیع اول والے دن جھنڈا پکڑ کر آپ جلوس میں شرکت کی، آپ نے درود و سلام پڑھا اور مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے، اس کی کوئی حرام کی دلیل ہے؟ جب نہیں ہے تو آپ محبت میں اگر آ کر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کام کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ بندے کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یہ پوری کائنات حضور کے لیے بنائی گئی، زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنات تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، لیبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ پوری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے، اور تمام فرشتے حضور کی تعریف کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تمام نبیوں نے حضور کی تعریف کی ہے، تمام کتابیں جتنی نازل ہوئی ہیں سب میں حضور کی تعریف ہے۔ حضور کی تعریف کرنے کو یہ کوئی دلیل چاہیے؟ کسی دلیل، ابھی بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، ابو ایوب انصاری نے دیکھا کہ حضور کے داڑھی کا بال جو ہے وہ نیچے گرنے لگا ہے، آپ فوراً لبکے ہیں اور بال کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ابو ایوب انصاری نے کیا قرآن سے دلیل لی تھی؟ کون سی حدیث سے دلیل لی تھی؟ یہ آپ کا عشق و محبت تھا۔ اس میں عشق و محبت میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔
اور جب حضور نے ان کو یہ یوں کرتے ہوئے دیکھا تو حضور مسکرائے اور آپ نے دعا دی کہ ابو ایوب انصاری اللہ پاک تجھ سے ہر طرح کی ناپسندیدہ چیز کو دور کر دے۔ تو پتہ چلا کہ آپ محبت میں آ کر جو بھی کام کریں گے اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہا تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اصل میں حدیثوں میں جو بدعتیں آئی ہیں ان کو کبھی کوئی بیان نہیں کرتا۔ حدیث میں آیا کہ سب سے پہلی بدعت یہ جاری ہوئی کہ لوگ جمعہ والے دن دیر سے آنا شروع ہو گئے، یہ بدعت، حالانکہ جلدی آنے کا حضور نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا کہ جب اذان ہو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ قرآن نے کہا کہ فوراً مسجد کی طرف جاؤ، حضور نے فرمایا جو سب سے پہلے جمعہ والے دن جائے گا اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کو کوئی نہیں کہتا کہ بھائی تم جمعہ والے دن دیر سے جاتے ہو، یہ بدعت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کے بعد جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی پیٹ بھر کر کھانے کی، اس کو آج تک کوئی مولوی نہیں کہتا، کھا کھا کے پیٹ اپنی توندے باہر نکالی ہوئی ہیں اور یہاں تک بریانی تن لیتے ہیں، یہ بدعت اس کو نظر نہیں آئی۔ ہمیشہ حضور نے کھانا کھایا تو بھوک رکھ کر کھانا کھایا، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اما عائشہ نے کہا کہ سب سے پہلی بدعت فل پیٹ بھر کر کھانا کھانا، یہ بدعت کوئی بیان نہیں کرتا، صرف حضور کا میلاد ہی بدعت ہے۔ ہم حضور کے میلادوں سے لوگوں کو منع کرتے رہے ہیں، قرآن نے جن کاموں کو حرام قطعی قرار دیا تھا اس کے بل پاس ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر کبھی کوئی نہیں پڑا، نہ سود کے پیچھے، نہ شراب کے پیچھے، نہ ٹرانسجینڈر کے پیچھے، ان کے پیچھے کبھی کوئی مولوی ہاتھ دھو کر نہیں پڑا، ان کے بل پاس ہو گئے ہیں۔ ان کو صرف پیٹ میں درد ہے، میلاد مصطفیٰ کیوں، میلاد مصطفیٰ کیوں؟ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی، مانتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی، 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت بھی ہے۔ نہیں جی نہیں 12 کو نہیں 8 کو ہے، چلیے آپ 8 کو کر لیں، نہیں 9 کو ہے آپ 9 کو کر لیں، جب چاہیں کریں، ہم نے کون سا آپ کو لیے کوئی دن کی پابندی لگا دی ہے؟ جس کا جب دل کرے حضور کا میلاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن سید الایام، جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، الجمعۃ یوم العید، جمعہ کا دن عید کا دن۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار کیوں، اس کو اتنی فضیلت کیسے ملی، جمعہ کا دن عید کا دن کیسے بنا؟ فرمایا کہ خلی کا آدم فیہا کبیدہ، آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن فوت ہوئے، یہی دن آدم علیہ السلام کی ولادت کا ہے اور یہی دن آدم علیہ السلام کی وفات کا ہے، اور وہی دن عید کا دن قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یوں 12 ربیع الاول بھی حضور کی ولادت کا دن بھی ہے، وفات کا دن بھی ہے، تو یوں یہ کیوں نہ عید کا دن ہوگا؟ جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوں اور اسی دن آپ فوت ہو جائیں وہ عید کا دن بن جائے، اور جس دن آدم کے بھی آقا تمام نبیوں کے نبی پیدا ہوں اور اسی دن وہ انتقال کر جائیں، تو کیا وہ دن عید کا دن نہیں بن سکتا کیا؟ بالکل یہ دن بھی عید کا دن ہے۔ یاد رکھیے گا علماء کرام نے کہا کہ بس تم حضور کو نبی خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، حضور کی عبادت نہ کرو، باقی جتنی تم نے حضور کی تعریفیں کرنی ہیں، جتنی تم نے تعظیم کرنی ہے کر لو، لیکن حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لا يمكن، ممکن نہیں ہے حضور کی تعریف کو کما حق کو بیان کرنا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ علماء نے لکھا کہ سارے درختوں کے قلم بنا لو، تم پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کے قلم بنا لو، پوری دنیا میں جتنا پانی ہے اس کی سیاہی بناؤ، اور اب حضور کی تعریف لکھنا شروع کرو۔ فرمایا قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن حضور کی تعریف ختم نہیں ہو۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نام کو اللہ پاک نے بلند کیا ہے اس کے نام کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے، کیسے گٹا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، دشمن کو کہتے ہیں آدھا کو،
مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا